نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ پارہ نمبر 30 سورہ النازعات، رکوع 1، آیات نمبر 1 تا 3۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، 46 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ النبا وقبل سورۃ الانفطار۔ حالت نزولی میں 89 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 81ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل سورہ نبا کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ نبا میں بھی یوم الجزا کا ذکر تھا، جزا کا ذکر تھا، اور سورہ النازعات میں بھی جزا کا ذکر ہے، مطلب دونوں صورتوں میں قیامت کے احوال کا تذکرہ تھا۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا والنازعات غرقا۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں مجازات اور خلاصہ رکوع بھی رفع استبعاد قیامت۔ والنازعات غرقا، نازعات نزع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا۔ غرقاً النازعات کی تاکید ہے، کیونکہ غرقاً اور اغراق کا معنی ہے کسی کام میں پوری قوت سے، طاقت سے، شدت سے خرچ کرنا۔ عربی محاورہ ہے کہ اغرق النازع فی الناقوس، یعنی کمان کھینچنے والے نے اس کے کھینچنے میں اپنی قوت صرف کر دی، خرچ کر دی، اپنی طاقت خرچ کر دی۔ سورہ نازعات کے شروع میں فرشتوں کے چند صفات اور حالات بیان کر کے فرشتوں پر قسم اٹھایا گیا ہے، اور جواب قسم مقتضی الحال یا دلالت الحال کے موافق محذوف ہے کہ اس سے مراد حشر ہے، نشر ہے، قیامت کا یقیناً واقع ہونا ہے۔ فرشتوں کی قسم شاید اس نسبت اور مناسبت سے اٹھائی گئی ہے کہ اگرچہ فرشتے اس وقت بھی کائنات عالم کے نظم و نسق میں مصروف اور مشغول ہے اور اپنی خدمات بطریق احسن سر انجام دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اسباب مادیہ کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، غیر معمولی حالات، واقعات پیش آئیں گے۔ ان واقعات میں بھی فرشتے اپنا کام کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی فرض منصبے کو پورے کریں گے، کیونکہ فرشتوں کی تو یہ صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں میں تو حیوانی صفت ہے نہیں، قوت غضبی سے وہ خالی ہوتے ہیں، اس میں صرف قوت ملکوتی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر تو قوت غضبی بھی ہے، قوت ملکوتی بھی ہے، لیکن فرشتوں کے اندر فقط قوت ملکوتی ہے، اتباع ہے، تابعداری ہے۔ اور فرشتوں کی اس جگہ 5 صفات وہ بیان کی گئی ہے جس کا تعلق انسان کی موت سے ہے، نزع سے ہے، غرغرہ سے ہے۔ مقصد قیامت کا تو حق اور سچ بیان کرنا ہے، لیکن قیامت شروع ہوتا ہے انسان کی موت سے۔ اذا مات الانسان وقع قیامہ، ہر انسان کے موت اس کے لیے ایک جزوی قیامت ہوتی ہے۔
قیامت کے اعتقاد میں موت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان 5 صفات میں پہلے صفت النازعات غرقن ہے، یعنی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والے، اور مراد اس سے وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اور یہ جو سختی ہے یہ روحانی ہے، یہ تکلیف روحانی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے والا بھی اس سختی کو محسوس کرے یا اس کا مشاہدہ کرے، اس کا ادراک کرے۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بڑے آسانی کے ساتھ پرواز کر لیتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اب اس کے روح پر جو سختی ہو رہی ہے کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی خبر دینے والے ہیں۔ اللہ خبر دیتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اگر اللہ خبر نہ دیتے تو ہمیں کیا پتا تھا؟ اس لیے اس جملے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ کفار کی روح کو کھینچ کر سختی سے نکالا جاتا ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ ہم بے شک نہ دیکھیں، ہم بے شک اس کا ادراک نہ کریں، ہم بے شک اس کا احساس نہ کریں، ہم بے شک اس کا مشاہدہ نہ کریں، لیکن یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ کافر کی روح بڑی سختی سے نکلتی ہے، نکالی جاتی ہے۔ دوسری صفت والناشطات نشطن ہے۔ ناشطات نشط سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بندھن کھولنا۔ جس چیز میں پانی ہو یا ہوا ہو، وہ غبارہ یا کوئی ایسی چیز یا ڈیم اس کے سپلے میں کھولی جاتی ہے، پھر بری ہوئے ہو ہوا سے کوئی چیز غبارہ وغیرہ، اور اس کا بندھن کھولنے سے یا مشکیزہ ہے، اس کا بندھن کھولنے سے وہ پانی وغیرہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے، یا ٹینکی ہے پلاسٹک کی۔ اس میں مومن کی روح نکلنے کو اس سے تشبیہ دے کر بتلا دیا گیا کہ جو فرشتے مومن کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ ایک مسلمان مومن کی روح پر قبض کرنے پر مقرر ہے، مکلف ہے، وہ آسانی کے ساتھ ایک مسلمان کی روح قبض فرماتے ہیں، اس میں شدت نہیں ہوتی۔ مسلمان کی روح جو قبض کرتے ہیں وہ الگ فرشتے ہیں، کافر کی روح جو قبض کرتے ہیں وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آسانی ہے یہ روحانی ہے، یہ جسمانی نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح کو بھی بوقت نزع میں روح نکلنے میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جاتا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اس پر سختی ہو رہی ہے۔ اگرچہ جسمانی طور پر وہ سختی دیکھی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم نے والناشطات نشطن کا فرمایا ہے کہ مسلمان کی روح آسانی سے نکلتی ہے، نزع بڑے آسانی سے ہوتی ہے، بے شک اس کا ادراک نہ ہو، احساس نہ ہو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزع روح کے وقت ہی سے برزخ کا عذاب سامنے آ جاتا ہے، اس کی روح اس سے گھبرا کر بدن چپنا شروع ہو جاتی ہے، فرشتے روح کھینچ کر نکالتے ہیں، اور مومن کی روح کے سامنے وہ عالم برزخ کا جو ثواب ہے، نعمتیں ہے، بشارتیں ہے، وہ سامنے آتی ہے، اور اس کی روح تیزی سے اس کی طرف جانا چاہتی ہے۔ لہذا مسلمان کی جو روح نکلتی ہے اس میں شدت نہیں ہوتی، اس میں سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، اور کافر کی روح میں سختی ہوتی ہے۔ اب یہ سختی اور سہولت، آسانی، یہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، یا آپ اس کا مشاہدہ کریں یا نہ کریں، یا اس کا آپ ادراک کریں یا نہ کریں، احساس کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھنا ہے، ہم نے والنازعات غرقا کو دیکھنا ہے، ہم نے والناشطات نشطا کو دیکھنا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے حق اور سچ کتاب ہے، ہمارا اعتقاد اسی پر ہے۔
تیسری صفت فرشتوں کو یہ بتائی کہ وہ سابحات سبحن، سبحہ کا لغوی معنی ہے تیرنا، مراد اس جگہ سے تیزی سے چلنا ہے۔ جیسے دریا میں کوئی آل پہاڑ نہیں ہوتا، تیرنے والا یا کشتی وغیرہ چلانے والا سیدھا سیدھا اپنے منزل مقصود ساحل کی طرف جاتا ہے یا بیچ میں جاتا ہے۔ فرشتوں کی یہ صفت کہ تیز جانے والے، یہ بھی فرشتوں کی صفت ہے، موت کے متعلق ہے کہ انسان کی روح قبض کرنے کے بعد اس کو تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتی ہے۔ تو فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں۔ محاورتی ترجمہ یہ ہے اور لفظی ترجمہ یہ ہے، والنازعات غرقا، قسم ہے روح نکالنے والوں کی جوڑوں میں گھس کر، والناشطات نشطن، اور جو بہت نرمی سے روح کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطن لفظی ترجمہ بند کھولنے والوں کی، والسابحات سبحا محاورتی ترجمہ جو فضا میں تیرتے پھرتے ہیں، لفظی ترجمہ والسابحات سبحا اور تیرنے والوں کی تیزی پر۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم اشف مرضانا اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔